اللہ اپنے اس کلام میں نبی مکرم کی ذات کی تعریف بھی کر رہا ہے اور نبی کے مددگاروں کی توصیف بھی بیان کر رہا ہے۔ اس پوری کائنات میں اللہ تمام ممکنات کے لیے اصالتاً و بالذات خالق بھی ہے، رب بھی ہے، رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، مگر چیز اس کی ہے وہ جسے چاہے دے دے۔ اس مستجمع جمیع صفات کمالات، صفات و کمالات اللہ نے جب اپنی معرفت کا اہتمام کیا تو معرفت الہی کی معرفت الہی کا جو عنوان قرار دیا وہ سرکار کی ذات کو قرار دیا، اور اس کائنات میں وہ جو عقل اول ہے، وہ جو قلم الہی ہے، وہ جو نور اول ہے، وہ سرکار کی ذات ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو بنایا۔ اس حدیث میں اور اس حدیث میں تضاد نہیں ہے کہ اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا، اور اس حدیث میں کوئی تضاد نہیں ہے، تصادم نہیں ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور ان سطروں کی جو اس قلم کے ذریعے سے لکھی جاتی ہیں۔ یہ احادیث کا تضاد نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث دوسری حدیث کو سمجھا رہی ہے۔ وہ جو قلم الہی ہے، وہ جو عقل اول ہے، وہی نور محمد ہے، اور اس پوری کائنات میں ذات کبریا کو نبی سے کتنا پیار ہے اور نبی کو اپنے رب سے کتنا پیار ہے، اس کے اوپر گفتگو کو اگر خلاصتاً کیا جائے تو کبھی یہ عاشق ہو جاتے ہیں اور کبھی یہ معشوق ہو جاتے ہیں۔ جب نبی مکرم اللہ کے عاشق ہوتے ہیں تو احمد کہلاتے ہیں، جب معشوق ہو جاتے ہیں تو محمد کہلاتے ہیں۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کی تعریف و توصیف میں کیا کچھ نہیں کہا۔ اہل علم، اہل دقت تشریف فرما ہے، زبان اور اردو زبان کا مرکز ہے جہاں میں اس زبان میں بات کر رہا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ سوائے محمد کے اللہ کو کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ عینیک، یدیک، لسانیک، اذنیک، رجلیک، کملی اوڑھ کر آ جائیں تو کملی یاد کرتا ہے۔ ساری دنیا سے اللہ کہتا ہے کہ بستروں کو چھوڑو، مصلوں پر آ جاؤ، عبادت کرو، اور اپنے حبیب سے کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، کچھ بستر پہ بھی چلے جاؤ۔ اتنا اپنے بندے سے اتنا، اور عبدیت کا کمال سرکار دو جہاں کی ذات، لہذا اصلی کام تو سرکار کا ہے اور اصلی اہتمام تو نبی کا ہے۔ یہ سب طفیل پیغمبر میں بنا ہے، نبی مکرم کی طفیل میں سب کچھ اللہ نے خلق کیا ہے۔ کام اللہ کا ہے، اللہ کے حبیب کا ہے۔ کمالات کا مجموعہ، میرے مولا علی نہج البلاغہ میں علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں مولا کی اس حدیث کو بڑے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، شمائل النبی کے عنوان سے، جو مولا کی مفصل حدیث ہے۔ اس میں حضرت فرماتے ہیں لکل علی کل عضو معجزۃ، نبی کے ایک ایک عضو کے لیے معجزہ تھا۔ سرکار کے منہ مبارک کا معجزہ، ناخنوں کا معجزہ، لعاب دہن کا معجزہ۔ میرے مولا علی خود بتا رہے ہیں کہ نبی کی پلکیں کیسے تھیں، آنکھیں کیسی تھیں، لبہائے مبارک کیسے تھے، نبی کے بدن مبارک
کی کیا کمالات اور کیا توصیف مولا علی نے جو بیان فرمائی ہے، ان تمام پوری روایت کو اگر سمجھنے کے لیے اور تجزیہ کرنے کے لیے ایک جملہ کہوں تو یوں کہوں کہ جس کے لعاب دہن میں اتنی طاقت ہو کہ علی سلونی کا دعویٰ کریں، اس کے وجود مبارک میں کیا طاقت ہوگی۔ کسی نے پوچھا مولا علی سے، آپ کا علم پیغمبر کے علم کے برابر ہے؟ حضرت نے فرمایا خبردار، پیشانی پہ بل آ گئے، فرمانے لگے ھذا لعاب النبی، میں جو سلونی کا دعویٰ کر رہا ہوں زمین سے زیادہ آسمان کے رستوں کو جانتا ہوں۔ اچھا، بعض باتیں، بعض فرامین، بعض مولا کے اقوال ایسے ہیں کہ سوائے علی کے کسی کو جچتے نہیں ہیں، اگر کوئی اور کہہ دیتا نا تو نبھانا مشکل ہو جاتا۔ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ جا رہے ہیں جنگ نہروان پر، جس سواری پر بیٹھ رہے ہیں وہ مادہ ہے، گھوڑی ہے، معاف کیجیے گا۔ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، سفینۃ البحار میں اس روایت کو لکھا ہے، شخص دوڑتا ہوا آیا، یا علی آپ کا ستارہ گردش میں ہے، اس سفر پہ نہ جائیے، یہ سفر آپ کا کامیاب نہیں رہے گا۔ آپ نے دیکھا بہت سے لوگ اپنی حدوں کو پھاندتے ہیں۔ مولا علی کے بھی وہ حساب کتاب میں لگے ہوئے ہیں، مولا کا حساب لگائیں۔ ایک شخص میرے مولا رضا سے کہتا ہے، ایک شخص میرے مولا رضا سے کہتا ہے ظلم کے خلاف قیام کرنا واجب ہے یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا واجب ہے۔ حضرت نے فرمایا واجب ہے۔ کہنے لگا کہ پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ سوال بتا رہا ہے کہ کوئی اسی قبیلے کا تھا۔ بھائی صلح حدیبیہ پہ شک کرنے والے اس قبیلے کے تھے، صلح امام حسن پہ شک کرنے والے تو اس قبیلے کے تھے، اس کو کیسے انکار کریں گے؟ پھر آپ کیوں نہیں کرتے قیام؟ حضرت نے فرمایا وقت کیا ہوا ہے؟ کہ چاشت کا وقت ہے، صبح 9-10 بجے کا وقت۔ حضرت نے فرمایا نماز ظہر واجب ہے یا نہیں؟ کہنے لگا واجب ہے۔ حضرت نے فرمایا پڑھو۔ کہنے لگا مولا وقت نہیں آیا۔ حضرت نے فرمایا یہی تمہارا جواب ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب کہہ رہا ہے مولا آپ کا ستارہ گردش میں، سفر پہ نہ جائیں۔ حضرت بیٹھتے بیٹھتے اتر آئے، اس کے قریب جا کر کہنے لگے تو ستاروں کو جانتا ہے؟ کہنے لگا میرا کام ستارہ شناسی ہے۔ حضرت نے فرمایا بتا وہ کون سا ستارہ ہے جب اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو بلیوں پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے؟ خاموش۔ حضرت نے فرمایا اچھا بتا وہ کون سا ستارہ ہے جب وہ اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو اونٹ پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے؟ خاموش۔ حضرت آگے بڑھے، اپنی گھوڑی کے شکم پر ہاتھ رکھ کے فرمایا بتا اس میں نر ہے یا مادہ؟ یہ حمل سے ہے، بتائیے اس میں نر ہے یا مادہ؟ خاموش۔ حضرت فرمانے لگے تو سامنے کی چیز نہیں بتا سکتا؟ فرمانے لگے بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ خاموش۔ حضرت فرمانے لگے تو آسمانوں کی باتیں کر رہا تھا، تو زمین کو نہیں جانتا۔ پھر فرمایا سن میں جس جنگ پر جا رہا ہوں اس جنگ میں میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے۔ ایسی کامیاب جنگ میں نے لڑی ہی نہیں ہے۔ وہ علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں میں نے نبی سے لعاب لیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت منی بمنزلۃ الراس علی الجسد نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات بآواز بلند۔ اس پوری کائنات میں اللہ نے اپنے حبیب کو جو عظمت عطا کی ہے، اب جو سرکار دو جہاں کی مدد کرے گا اس کا مقام کیا ہے؟ یہ جو آپ گریہ فرماتے ہیں جب مجلس اعظم میں، یہ جیسے ابھی میرے بھائی نے نعرے لگائے، آپ نے جواب دیا، ہم مجلس پڑھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، یہ احیاء امر ائمہ ہے، احیاء امر اہل بیت ہے، اہل بیت کے امر کا احیاء، اور اس میں 3 لوگ اہمیت رکھتے ہیں، بانی، خطیب، سامع، اور سامع کی فضیلت ان تینوں میں زیادہ افضل ہے۔
یعنی اگر آپ نہ ہو تو ہمارا کوئی وجود نہیں ہے، اگر آپ نہ آئے تو بانی کیا کر لے گا؟ لہذا من بکا او ابکا او تباہ کا، ترتیب میں بکا پہلے ہے، رونے والا پہلے اہمیت رکھتا ہے۔ لہذا اس مجلس عزا کی جو اہمیت اور فضیلت ہے اس میں سب سے اہم ترین اگر مقام کسی کا ہے تو وہ سامع کا ہے۔ لہذا مجھے اس کا جتنا احترام کرنا ہے کسی اور کا نہیں کرنا۔ غور فرمائیں گے، ہزاروں کی تعداد میں شرکت، یہ احیاء امر ائمہ ہے۔ احیاء امر ائمہ میں سامع، خطیب، بانی، اور اگر کوئی تینوں میدانوں میں خدمت گزار ہو جائے تو اسے خطیب اکبر کہا جاتا ہے۔ پرورش گاہ ملت، پرورش گاہ خطابت، اور بانی ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ ہو اور وہ عزادار نہ ہو، بلکہ میں نے اجلت میں کہہ دیا، ہو نہیں سکتا کوئی زندہ ضمیر ہو اور عزادار نہ ہو۔ اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ شیعہ ہی عزاداری کریں گے۔ آپ کے ہندوستان میں تو اس کی بڑی مثالیں ہیں۔ ہمارے ہاں سندھ میں ہندوؤں کے گھروں پہ علم لگے ہوئے ہیں، جی، سنیوں کے گھروں میں علم لگے ہوئے ہیں، وہ مجلس کرتے ہیں۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ کراچی کے عباس زیدی صاحب دو مصروں میں کہتے ہیں کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ ہر بیدار ذہن، ہر زندہ ضمیر امام حسین کو یاد کرتا ہے۔ خطیب اکبر کی زندگی کے آخری تقاریر، یوں تو ان کی ساری تقاریر ہمارے لیے ایک بہترین استاد اور بہترین کلاس کا کام کرتی ہیں، جیسے تدریس ہو رہی ہو، جیسے وہ، لیکن آخری جو تقاریر ہے ان کی، خاص طور پہ ایک سال پہلے کی، جس میں انہوں نے لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور انہوں نے نہیں کیا، وہ ائمہ کی احادیث کی روشنی میں ہے، جی، یا جاہل ہے، وہ آخری تقریر ان کی، وہ 8 منٹ کا کلپ، یا جاہل ہے، یا عالم ہے، یا جاہل ہے، یا جہل مرکب کا شکار ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جہل مرکب کا شکار اسے کہتے ہیں جو نہیں جانتا کہ نہیں جانتا۔ اور فرما رہے ہیں آپ، جب نہیں جانتا کہ نہیں جانتا تو پھر وہ حدوں کو پھاندتا ہے، جی، ہر ایک کا اپنا کام ہے، ہر ایک کا اپنا کردار ہے، بانی کا اپنا کردار ہے، خطیب کا اپنا کردار ہے، سامع کا اپنا کردار ہے، انتظام کرنے والوں کا اپنا کردار ہے، شاعر کا اپنا مقام ہے۔ شاعر کس درجے پر بھی پہنچ جائے فقیہ نہیں ہے، فقیہ کا اپنا کام ہے، فقیہ کا اپنا کردار ہے۔ یہ خطیب اکبر کا ہمیں پیغام ہے کہ اپنے مزاجوں میں اعتدال لاؤ، جی، اپنے مزاجوں میں اعتدال لاؤ، احترام بڑھاؤ، خیال کرو ایک دوسرے کا، نہ وہ انہیں شیعت سے نکال سکتے ہیں، نہ یہ انہیں شیعت سے نکال سکتے ہیں۔ تشیع اور عقیدت اور مودت اور محبت تشکیکی ہے، شدت و ضعف ہے اس میں۔ جب سلمان اور ابو ذر برابر نہیں ہو سکتے تو یہ مجمع برابر کیسے ہوگا؟ تو اگر میرے برابر میں کوئی کم عقیدہ، میرے مطابق کم عقیدہ رکھنے والا بیٹھا ہے تو کیا میں اسے اٹھا دوں وہاں سے؟ میں آیا تو ہندوستان میں ہوں، لیکن مزاج ہمارا بھی یہی ہے، اور یہیں سے ہمارا آغاز اور ابتدا ہے۔ پاکستان کی تاریخ تو 70 سال کی تاریخ ہے نا، اور آپ کی تاریخ تو ہزاروں سالوں پر مشتمل ہے۔ میں کسی سیاسی الجھن میں نہیں مبتلا ہونا چاہتا، لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ یہ جس جگہ مجلس ہو رہی ہے یہ بر صغیر کا نجف ہے، نجف اشرف واجد علی شاہ کے اور یہاں کے نوابین کے پیسوں پر چلتا تھا۔ سب سے پہلی ولایت فقیہ کی حکومت لکھنؤ میں بنی تھی،
سب سے پہلے غفراماب ولی فقیہ، سب سے پہلی ولایت فقیہ یہاں ہوئی ہے، لہٰذا یہاں کا کردار تو جو ہے وہ واجد علی شاہ نے رکھ دی تھی نا کنجیاں ان کے پیروں میں کہ آپ جو کہیں گے وہ ہوگا۔ مکتب اہل بیت پر کام ہو چکا ہے، محنت ہو چکی ہے، مدتوں سے کام ہوا ہے اس کے اوپر، مجھے اور آپ کو اسے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، نئی تشریحات کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا کچھ لکھ دیا، میں کہتا ہوں کہ کوئی قاری نہج البلاغہ ہو جائے تو اس کے خطیب ہونے کے لیے کافی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے جو کچھ بیان کر دیا، جرأت نہیں ہے کسی میں۔